الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيت من العلم إلا قليلا. صدق الله العظيم. ہمیں اللہ کی طرف سے دو طاقتیں ملی ہیں. ایک وہ طاقت ہے جس طاقت سے ہم نیکی کرتے ہیں، اور ایک وہ طاقت ہے جس طاقت سے ہم سے گناہ ہوتے ہیں. دو طاقتیں ہیں. ایک طاقت ہوتی ہے روحانی طاقت اور دوسری طاقت ہوتی ہے نفسانی طاقت. روحانی طاقت الگ ہے، روحانی طاقت کی خوراک بھی الگ ہے. نفسانی طاقت الگ ہے اور نفسانی طاقت کی خوراک بھی الگ ہے. روحانی طاقت کی خوراک نفسانی طاقت کا بھی استعمال نہیں کر سکتا. یعنی جو طاقت روحانی ہوتی ہے وہ کبھی نفسانیت میں استعمال ہو نہیں سکتی، کبھی بھی نہیں ہو سکتی. لیکن نفسانی طاقت بہت دفعہ روحانی طاقت میں استعمال ہو جاتی ہے. چنانچہ مومن کے پاس دو طاقتیں ہوتی ہیں. ایک طاقت اس کی روحانی ہوتی ہے اور دوسری طاقت اس کی نفسانی ہوتی ہے. جن دو طاقتوں کو مستقل استعمال کرتا ہے. اور کافر کے پاس صرف ایک نفسانی طاقت ہوتی ہے، روحانی طاقت اس کے پاس نہیں ہوتی. اس لیے کہا کہ اگر ایک کافر ہے اور اس کے دو کافر ہیں اور اس کے مقابلے میں ایک مومن ہے تو اس کو بھاگنے کی ضرورت نہیں ہے، یہی فتح پائے گا. تین ہیں یا زیادہ ہیں تو بھاگ سکتے ہیں. لیکن دو ہیں تو بھاگنے کی اجازت نہیں. میدان قتال سے پیٹ پھیر کے بھاگنا گناہ کبیرہ ہے. قتال کے احکامات عام طور پر بیان نہیں کیے جاتے کیونکہ عام عوام الناس پر قتال فرض بھی نہیں ہوتا. ہر پیرائے میں بہت سے پیرائے ہوتے ہیں کسی چیز کے فرض ہونے کے لیے. اس کے فرائض میں بہت سی چیزیں، امام کا موجود ہونا، امام کا حکم دینا، امام کی اطاعت کرنا، وہ جہاد کے فرائض میں سے بہت سی چیزیں. بہت سے لوگ اس طریقے سے اشکال کرتے ہیں جی علماء کرام جہاد کی تعلیم نہیں دیتے، حالانکہ قرآن مجید کی 450 آیات جہاد کے حکم پر مبنی ہے وغیرہ وغیرہ وغیرہ. تو ان احکامات میں ایک شرائط جہاد ہے اور شرائط جہاد میں بے شمار چیزیں ہوتی ہیں. ہمارے ایک بزرگ ہیں، انہوں نے فرمایا کہ ہم ایک صاحب کے پاس گئے اور ان سے ہماری ملاقات تھی تو وہ ایک کتاب پڑھ رہے تھے جہاد کے بارے میں. تو کہنے لگے جی ہم میں جہاد کے بارے میں یہ کتاب پڑھ رہا ہوں. تو انہوں نے پوچھا کہ اس میں جہاد کا کون سا مرحلہ ہے؟ تو کیا مطلب جہاد کا مرحلہ؟ تو جہاد کے 3 مراحل ہیں، اس سے اوپر چوتھا مرحلہ نہیں ہے. اور تینوں مرحلے ہمیں سکھائے گے. پہلا مرحلہ مومن کی تربیت، مجاہد کی تربیت. مجاہد کی تربیتی اوصاف کیا ہے؟ مجاہد کے اندر کون کون سی خاصیت ہونی چاہیے؟ اس میں ایک خاصیت یہ بھی ہے میدان جہاد چھوڑ کے نہیں بھاگنا. اس میں ایک خاصیت ہے امیر کی اطاعت واجب ہے چاہے کچھ ہو جائے. امیر کی اطاعت ضروری ہے. چنانچہ پورے غزوہ احد کا قصہ اسی کے اوپر متفرع ہے. متفرع مطلب اس سے نکلا ہوا ہے.
کہ غزوہ احد کا قصہ ساری اس بات کے امیر نے جو کہا ہے اسی کو ماننا ہے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا تھا اگر تم دیکھو کہ ہمارے اوپر چیلیں آ کے ہمارا گوشت نوچ رہی ہیں تب بھی تم نے اس جگہ کو نہیں چھوڑا۔ امیر کی اطاعت کتنی ضروری ہے۔ تو سب سے پہلا مرحلہ مجاہد کی تیاری ہے، یہ پہلا مرحلہ ہے۔ دوسرا مرحلہ یہ ہے، دوسرا مرحلہ ہے کہ میدان جہاد میں کرنا کیا ہے، میدان جہاد میں کس طریقے سے رہنا ہے، کس طریقے سے دشمن کا مقابلہ کرنا ہے، اس کی بھی تربیت دی گئی، کہاں تیر چلانا ہے، کہاں تلوار سے مقابلہ، کہاں سے نیزے سے مقابلہ، کہاں دشمن کو خلا کرنا ہے، کہاں دشمن زخمی ہو جائے تو کیا صورت وغیرہ وغیرہ سکھایا گیا ہے۔ اس کے بعد تیسری صورت، تیسرا مرحلہ، اس کے علاوہ چوتھا مرحلہ فتح ہے یا شکست ہے۔ فتح ہوگی تو کیا کرنا ہے، شکست ہوگی تو کیا کرنا ہے۔ فتح ہوگی تو غنیمت کا مال ہے، غنیمت کا مال کیسے ہوگا، کیسے۔ سورہ بقرہ میں مجاہد کے اوصاف سکھائے، سورہ آل عمران میں جنگ کا طریقہ سکھایا، جنگ کے مراحل بتائے، اور آگے سورہ انفال کے اندر جنگ فتح اور شکست ہونے کی صورت میں کیا کیا کرنا ہے وہ سب سکھایا۔ تو یہ تو سب قرآن میں موجود ہے، ہم اس کا انکار نہیں کرتے، لیکن اس میں یہ ہے کہ بنیادی چیز دیکھا جائے کہ شرائط جہاد کیا ہے۔ اگر امیر نہیں ہے، 1400 برسوں کے اندر تحریک آزادی ہو 1857 کی، یا پھر کوئی شاملی کا جہاد ہو یا کوئی ہو، امیر کے بغیر نہیں ہو سکتا۔ چنانچہ یہ بہت بنیادی بات ہے۔ میرے سے ایک عالم دین جو تقریباً 50 سال سے زیادہ عمر تھی، انہوں نے مجھ سے یہ اشکال کیا۔ میں نے ان سے کہا بنیادی چیز آپ سمجھے نا، بنیادی چیز تو جہاد کی شرائط ہے، جہاد کی شرائط ہے ہی نہیں، اور تو آپ جہاد کیسے کر سکتے ہیں؟ جی یا آپ زکوٰۃ لے ہی نہیں سکتے، اگر آپ زکوٰۃ لیں گے تو کیا ہوگا، فساد ہوگا نا۔ پھر اگر آپ مستحق کے زکوٰۃ نہیں اور آپ زکوٰۃ لے رہے تو فساد ہوگا۔ خیر یہ موضوع ہے، بڑا اہم ہے، اس کو سمجھنا چاہیے، اور موقع بموقع کبھی سنا بھی نہیں آنا چاہیے تاکہ لوگوں کو پتہ ہو دین کے بارے میں، دین کی فہم ہو، سمجھ ہو، پتہ ہو دین کے ارکان ہیں، ان ارکان کے بارے میں۔ خیر یہ ضمنی بات آ گئی۔ تو میدان جہاد میں مومن کو سمجھے کہ اگر دشمن 2 ہے، دگنا ہے، اور تم 1 گنا ہو تو اب تم نہیں بھاگ سکتے۔ وجہ اس کے پیچھے کیا ہے؟ وجہ اس کے پیچھے ایک یہ سمجھ میں آتی ہے کہ مومن کے اندر 2 طاقتیں ہوتی ہیں، ایک روحانی طاقت بھی ہوتی ہے اور ایک نفسانی طاقت بھی ہوتی ہے۔ روحانی طاقت بھی ہوتی ہے، نفسانی، اور کافر کے اندر صرف نفسانی طاقت ہوتی ہے، روحانی طاقت نہیں ہوتی۔ لیکن ایمان والے جو صحابہ کرام اول تھے، ان کی ایمانی طاقت ہم سے کئی گنا زیادہ تھی۔ تو اللہ رب العزت نے کہا کہ اگر دشمن 10 ہوں اور تم 1 ہو، تمہیں بھاگنے کی اجازت نہیں ہے، اس لیے کہ تمہاری روحانی طاقت ان کے 9 کے مقابلے میں 1 اکیلے کی۔ اور خالد ابن ولید نے اس کو سکھا دیا کہ ان لمیٹڈ ہے، غیر متناہی ہے۔ کہنے لگے جی 60,000 ہیں، یرموک کے اندر 8 لاکھ دشمن تھا، تو انہوں نے کہا اتنا تھوڑا مسلمان ہے، چلو ہم ان کے مقابلے میں اپنے 60,000 یہودی بھیجتے ہیں جو کہ عرب یہودی تھے، عرب کے مقابلے میں آئے۔ تو مسلمانوں کے لشکر کی تعداد 30-35,000 تھی، اس سے زیادہ نہیں تھی اس وقت جتنے مسلمان جمع ہو سکے تھے۔ تو حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت خالد بن ولید نے فرمایا کہ میں اکیلا جاؤں گا ان کے مقابلے میں۔ تو ابو سفیان کہنے لگے ہذہ صفاحہ، یہ بے وقوفی کر رہا ہے، ایسا تھوڑی ہوتا ہے، تو اکیلا 60,000 کے مقابلے میں جاؤ گے، یہ تو صحیح نہیں۔ تو کہنے لگے کہ مسلمان مثل روشنی کے اور کفر مثل اندھیرے کے ہیں، اندھیرا کتنا بھی زیادہ ہو وہ مشعل کے سامنے، روشنی کے سامنے ٹک نہیں سکتا، آگے بڑھ نہیں سکتا، مجھے جانے دیں۔ چنانچہ حضرت خالد بن ولید سے ابو سفیان کہنے لگے اچھا اگر یہ ہے تو ایک نسبت قائم کر، 1 کے مقابلے میں 1,000 کے مقابلے میں تو 1 لے کے جاؤ۔ تم نے کہا نہیں، اگر تم نے بھیجنے تو 30 بھیجو، بھیجنے تو 30 بھیجو۔ کیوں؟ تو میں جانتا ہوں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان
ان میں سے ہر ایک 2000 کے برابر ہے، ہر ایک 2000 کے برابر۔ تب کون ہے کہ این فضل بن عباس، این زفار بن ازرو، 30 نام گنائے، اس کے بعد پھر کہا اور تو پھر 45 نام گنوائے، فتوح الشام میں لکھا ہو۔ تو 60 مسلمانوں کو لے کر کے 60,000 کے مقابلے میں ان کا ایمان اتنا قوی تھا کہ ایک کے مقابلے میں 2000۔ یعنی روحانی طاقت اتنی عظیم ہوتی ہے، اور روحانی طاقت اتنی عظیم ہوتی ہے کہ کوئی اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ چنانچہ مومن کے سامنے جنات کچھ نہیں کر سکتے۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ مومن جب اپنی نفسانی طاقت کے ساتھ جن کے سامنے جائے گا تو کچھ نہیں کر سکتا۔ کأنہ کالجبل، وہ ایسے ہے جیسا کہ پہاڑ، کأنہ جبل، وہ جن ایسے جیسے پہاڑ، اس کی صرف نفسانی طاقت ہے، اور مومن کی ایک روحانی طاقت ہے، وہ پہاڑ جتنا بڑا ہے اور سمندر کی رفتار سے آ رہا ہے اور کروڑوں کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے آ رہا ہے۔ لیکن جب پڑھیں گے اللہ لا الہ الا ہو، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، جب یہ پڑھ دو گے وہ کتنے بھی رفتار سے وہ اس اعوذ باللہ کو توڑ نہیں سکتا، وہ اس آیت الکرسی کو توڑ نہیں سکتا، کیونکہ اس آیت الکرسی کے پیچھے روحانی طاقت ہے۔ اس لفظ کو عام طور پہ غلط استعمال کیا جاتا ہے۔ جی میں نے روحانی علاج کروایا، مطلب کیا ہے؟ جی وہ تعویذ دیتے نا، اس کو وظیفہ دیتے ہیں، اس سے یہ روحانی علاج یہ نہیں ہوتا۔ روحانیت اور چیز ہے، روحانیت روح سے تعلق رکھتی ہے، اور روح کیا ہے؟ روح اصل آگ ہے، روح اصل میں ہوں، میں اپنے جسم کے اوپر سوار ہوں۔ انبیاء ہم سے مختلف ہیں، ہمارا جسم ہماری روح کے تابع ہے، انبیاء علیہ السلام کی روح ان کے جسم کے تابع تھی۔ ایک فرق ہے، ویسے ہی بتا دیا میں نے، اس کی باریکی بہت زیادہ ہم اس میں نہیں جاتے۔ تو انسان کی جو روح ہے، انسان جسم میری روح کے تابع ہے۔ جب میں اپنے جسم کی سواری چھوڑ دوں گا تو یہ جسم، قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے جہاں پر بھی ذکر فرمایا تتوفاہم الملائکہ وَإِذَا قَضَىٰ، موت کے لیے موت کا لفظ استعمال نہیں کیا۔ مرنے کا جو اسٹیج آتا ہے، جب فوت ہونے کا اسٹیج آتا ہے تو موت کا لفظ استعمال نہیں کیا، سمجھے؟ پورے قرآن مجید میں موت کا لفظ مر جانے کے بعد کے وقت کے لیے موت کا لفظ استعمال کیا۔ مر جانے کے بعد جو جسم ہے اس کے لیے میت کا لفظ استعمال کیا۔ لیکن مرنے کی جو کیفیت ہے، حتی تتوفاہم الملائکہ، جب ملائکہ ان کو وصول کرتے ہیں، اس جسم سے نکال لیتے ہیں، اس جسم سے نکال لیتے ہیں۔ یہ جسم، ہمارا جسم جو ہے، اس کے درجات ہیں، اوقات ہیں۔ ہمارے لیے 4 عالم متعین ہے، 4 عالم ہے ہمارے لیے، جس کے اندر سے ہم نے گزرنا ہے۔ پہلا عالم عالم ارواح ہے، بعض حضرات نے کہا 5 عالم ہیں، لیکن کل ملا کے 4 عالم ہی بنتے ہیں۔ کہ سب سے پہلے عالم ارواح ہے، جہاں ہماری روحیں رہا کرتی تھی، جس جگہ پر اللہ رب العزت، اس کے کچھ حالات اللہ نے سنائے ہیں۔ الست بربکم، کیا میں تمہارا پروردگار نہیں ہوں؟ اللہ نے حالات سنائے کہ تمہیں نہیں پتہ، لیکن ہمیں پتہ ہے۔ کیا کہ ہم نے تم سب کو جمع کیا تھا، کہ تم سب سے پوچھا تھا کیا میں تمہارا پروردگار؟ قرآن میں ہے، ہمیں کوئی ادھر ادھر کی بات نہیں سنا ہے نا۔ قرآن میں تلاوت کرتے ہوں گے تو کہیں نہ کہیں نظر سے گزرے گا۔ جب اللہ نے سب روحوں کو جمع فرمایا، الست بربکم، مجھ سے بھی پوچھا تھا، آپ سے بھی، اور ہر ایک سے پوچھا۔ قالوا بلا، سب نے کہا تھا کیوں نہیں، آپ ہمارے پروردگار ہیں۔ حدیث میں اس کی تفصیل ہے، کہ جیسے تمہارے سامنے ایک پلیٹ کے اندر گندم کے دانے پڑے ہوتے ہیں، ایسے سارے کے سارے انسان تم سب میرے سامنے تھے، اور میں نے تم سب کو بلایا، پکارا، تم سب نے جواب دیا۔ تم میں ایک روح ایسی تھی جو بڑی چمک رہی تھی،
ایک روح ایسی تھی جو بہت چمک رہی تھی، تو اوپر بیٹھے ایک روح ایسی تھی جو بڑی چمک رہی تھی، تو حضرت آدم علیہ السلام نے پوچھا کہ یہ کون ہے؟ تو کہا کہ یہ حضرت داؤد علیہ السلام، کہا کہ یہ حضرت داؤد علیہ السلام۔ تو اس کی عمر کتنی ہے؟ ان کی عمر 60 سال ہے۔ تو حضرت آدم نے فرمایا کہ اے اللہ میری عمر کے 40 سال کو دے، میری عمر کے۔ تو ہمارے حضرت کے سامنے کسی نے کہا اللہ حضرت آپ کو میری عمر بھی دے دے، میں ایسی دعا نہیں دینی چاہیے، ایسی دعا نہیں کرنی چاہیے۔ تو بعض حضرات نے اسی سے نکالا کہ ایسی دعا کر سکتے ہیں کہ اللہ آپ کو میری عمر دے دے، اپنے کسی بزرگ کے لیے، اپنے کسی بڑے کے لیے، لیکن فرمایا کہ آپ ایسی دعا نہ کریں، آپ ایسی دعا نہ کریں، بلکہ آپ اس کی بجائے اس سے بہتر دعا کریں۔ اس سے بہتر کیا دعا ہے؟ اس سے بہتر یہ دعا ہے کہ اللہ آپ کو بھی برکت والی عمر دے، مجھے بھی برکت والی عمر دے، اور اس سے بھی بڑھ کر ہے کہ اللہ آپ کو بھی عافیت والی عمر دے، مجھے بھی عافیت والی عمر دے۔ تو میں بتا رہا تھا کہ ہمارا پہلا عالم عالم ارواح ہے، جہاں ہماری روحیں اکٹھی ہوئی تھی۔ رسول جی فرماتے تھے کہ بعض دفعہ کسی شخص کو دیکھتے ہیں تو اس کو دیکھ کے بات کرنے کا دل کرتا ہے، اس سے دیکھ کے اسے مناسبت سی محسوس ہوتی ہے، جی چاہتا ہے کہ اس سے بات کرے۔ اور بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں جو باتولی ہوتے ہیں، بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں جو ایسی باتیں کرتے بندہ اس میں کھو جاتا ہے۔ تو یہ اس لحاظ سے ہوتا ہے کہ عالم ارواح میں ان روحوں کی دوستی تھی، ان روحوں کا آپس میں تعلق تھا۔ اور بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں ان کو دیکھتے ہیں یار اس کی شکل دیکھتے مجھے غصہ آ جاتا ہے، اس کا منہ دیکھتے ہی مجھے اس نے اس کو چھیڑ دیا، دیکھو اس کو دیکھتے ہی غصہ آنے، بلا وجہ کا غصہ آنے لگتا ہے۔ کیا ہوتا ہے کہ عالم ارواح کے اندر آپس میں جھگڑا ہوتا ہے، بس ٹھیک۔ عالم ارواح میں آپس میں جھگڑے ہوئے ہوتے ہیں، دنیا میں اس کا اثر ہوتا ہے۔ چنانچہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عمر بیٹھے ہوئے تھے، حضرت عمر نے عرض کیا، حضرت عمر نے کہا کہ علی میں تو ایک دن اللہ کے نبی کے ساتھ رہتا تھا اور ایک دن میں تجارت کا کام کرتا تھا، تو مجھے بڑا افسوس ہے کہ میں نے اپنی زندگی کے وہ اوقات ضائع کر دی، کاش کہ میں اللہ کے نبی کے ساتھ رہ سکتا، اگر آپ رہتے تو آپ کیا خوش تھے۔ تو لگے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک سوال کرتا ہوں۔ تو کیا سوال ہے؟ سوال یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھنا تھا کہ ہم کبھی کبھی کسی انسان کو دیکھتے ہیں تو ایسے لگتا ہے کہ ہم نے اس کو دیکھا ہوا ہے، اور حالانکہ اس کو دیکھا ہوا نہیں ہوتا۔ بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ہمارے دل میں بہت سی باتیں آ رہی ہوتی ہیں اور باوجود کوشش کے زبان بند نہیں ہوتی، اور بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ بولنے کا موقع ہوتا ہے، زبان چل نہیں رہی ہوتی۔ یہ کیا وجہ ہے؟ اور تیسری بات ہے کہ ہمیں جب ہم سوتے ہیں تو ہمیں خواب آتے ہیں، تو یہ کیوں آتے ہیں؟ تو حضرت علی نے فرمایا کہ مبارک ہو، میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ باتیں سنی ہوئی۔ حضرت عمر فرمانے لگے بتائیں، تو فرمایا کہ عالم ارواح کے اندر جن روحوں کا آپس میں تعلق ہوتا ہے وہاں ایک دوسرے کو دیکھا ہوتا ہے۔ جب دنیا میں ایک دوسرے کو دیکھتے ہیں تو ایسا محسوس ہوتا ہے پہلے کہیں دیکھا ہو۔ پھر اسی طریقے سے دل پر کبھی کچھ بادل آتا ہے، وہ بادل ہوتا ہے تو ہم بات نہیں کر سکتے، جب وہ بادل چھٹ جاتے ہیں تو دل کھل جاتا ہے، ہم کھل کے بات کر سکتے ہیں۔ ایک انسان ایک دفعہ صبح کے وقت بات کرنے کا دل نہیں کر رہا، شام کے وقت دوپہر کے وقت خوب گپ شپ لگا رہے ہیں، باتیں کر رہے ہیں۔ اور تیسری چیز جب ہم سوتے ہیں تو ہماری روح ہمارے جسم سے نکل جاتی ہے، اب اس کی رسائی یا تو آسمانوں کی طرف ہوتی ہے یا اسفل سافلین کی طرف ہوتی ہے، یا وہ اس کے درمیان بھٹکتی رہتی ہے۔ تو جب وہ آسمانوں کی طرف جاتی ہے تو اس کو اچھا خواب آتا ہے، جب وہ اسفل سافلین شیطان کے نرغے میں آتی ہے تو اس کو برا اور گندا خواب آتا ہے، اور جب وہ درمیان میں بھٹکتی رہتی ہے تو اس کو اضغاث و احلام آتے ہیں، یعنی ادھر ادھر کے خواب آتے ہیں، جو اس نے سوچا ہوتا ہے اس طرح کا خواب آ جاتا ہے۔ تو سب سے پہلا عالم ہمارا عالم ارواح،
میں اس بات پہ ذکر کر رہا تھا کہ ایک مومن کے پاس ایک نفسانی طاقت ہوتی ہے، ایک روحانی طاقت ہوتی ہے، اور کافر کے پاس صرف اور صرف نفسانی طاقت ہوتی ہے، اس کے پاس روحانی طاقت نہیں ہوتی. تو چنانچہ اب دیکھیں، جب مومن کے پاس دو طاقتیں ہیں تو روحانی طاقت روح سے تعلق رکھتی ہے، اور اس روحانیت کا اندر پہلے نمبر پر سمجھیں کہ اس روحانیت کے اندر جو میری ذات ہے وہ 4 مراحل سے گزرتی ہے. سب سے پہلا مرحلہ عالم ارواح کا ہے، اس کے بارے میں نے باتیں ذکر کی. دوسرا مرحلہ عالم ارواح کا ایک سبب ہے، وہ کیا ہے؟ وہ اللہ رب العزت کا پیدا کرنا ہے ہم سب کو، بس یہ عالم ارواح میں آنے کا سبب ہے. پھر دنیا کے عالم دنیا، یہ دوسرا عالم دنیا، یہ دوسرا ہے، یہ دوسرا حصہ ہے ہماری ذات کا، اور اس دوسرے حصے کے اندر بہت سے اسباب، بہت سی چیزیں ہمارے ساتھ جڑی ہوئی ہیں. جیسے ہمارا جسم ہمارے ساتھ جڑا ہوا ہے، یہ ایک سبب ہے. ہمارے ماں باپ ہماری پیدائش کا سبب ہے، یہ دوسرا ایک سبب ہے. اور اس کے علاوہ بہت سی ایسی چیزیں، اللہ نے یہاں کا رزق رکھا ہوا تھا، یہاں بھیجا تھا، یہ دوسرا ہمارا سفر ہے. تو اس کے بعد تیسرا ہمارا سفر ہے عالم آخرت کا. اس میں ہم داخل ہوتے ہیں موت کے ذریعے سے. موت کے ذریعے سے داخل ہوتے ہیں. موت کیا ہوتی ہے؟ یہ جسم چلا جاتا ہے. تو بات یہاں سے شروع ہوئی تھی کہ ہمارا تعلق اس جسم پر بطور سوار کے ہے. ہم پیچھے عالم ارواح سے آئے، دوسرے نمبر پر عالم دنیا، تیسرا نمبر عالم موت یعنی عالم برزخ. وہاں کی زندگی ایک الگ ہے، وہ من ورائہم برزخ. اس کے بعد ایک عالم ہے جو عالم برزخ کہلاتا ہے، اور اس کے بعد ایک عالم حشر ہے جس کو عالم آخرت کہتے ہیں. اس کے اندر انسان دو چیزوں، عالم برزخ کے اندر بھی انسان قبر سے جڑا ہوا ہے. یہ قبر کے اندر عذاب بھی ہوگا، سزا بھی ہوگی، قبر کے اندر جنت کی کھڑکیاں بھی کھلیں گی، اور یہ ہماری ذات سے تعلق رکھتا ہے، ہمارے جسم سے تعلق نہیں رکھتا. ہاں، جہاں اللہ چاہیں گے تو جسم سے جوڑ دیں گے. البتہ اس دنیا کے اندر اللہ نے اس کے لیے بہت سی دلائل قائم کی ہیں، جیسے کہ انسان کو خواب کا آ جانا، یہ انسان کے ساتھ دلائل کے طور پر ہے. اسی طریقے سے دنیا کے نظارے اور اس طرح کی بہت سی چیزیں. اس کے بعد جو عالم برزخ ہے، اس میں جب انسان داخل ہوتا ہے وہ ایک الگ زندگی ہوتی ہے. ابھی ہم 3 ڈائمینشن میں دیکھتے ہیں، اس کے بعد ہم 11 ڈائمینشن میں دیکھیں گے. آج کی سائنس بھی کہتی ہے نا کہ جو مرغا ہوتا ہے اس کی آنکھ 3 ڈائمینشن سے آگے بڑھی ہوئی ہوتی ہے، کہ وہ مرغا انسان کے علاوہ کچھ اور چیزیں بھی دیکھتا ہے، انسان کے علاوہ کچھ اور آوازیں بھی سنتا ہے، اس دنیا کے علاوہ کچھ اور چیزیں بھی دیکھتے ہیں. اور شریعت نے بھی لا تسبوا الدین فإنه يوقظ للصلاة، مرغے کو برانا کو، کیونکہ یہ صبح فجر میں نماز کے لیے جگاتا ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ محدثین نے لکھی ہے کہ حضرت دیگ علیہ السلام ایک فرشتہ ہے کہ صبح کے وقت اذان دیتے ہیں، اور صبح کے وقت یہ اذان تمام مخلوقات میں صرف مرغا سن سکتا ہے. تو جب وہ اذان سنتا ہے تو اس کے جواب میں وہ بھی اذان، وہ بھی بانگ دیتا ہے، اور اس سے یہ ہے کہ اس کی ایک مناسبت پیدا ہو جاتی ہے. ایسے ہی بعض حضرات نے کہا کہ مرغے کو فرشتے اور ملائکہ نظر آتے ہیں. ایسی بھی روایت موجود ہے برن، اور اس کی حکمتیں ہیں بزرگان دین نے بیان فرمائی ہیں، بہت سی چیزیں ہیں. تو یہ ایک نشانی کے طور پر ہمارے سامنے ہے. ایسے ہی گدھے کے بارے میں کہ اس کی آنکھیں بھی جو ہیں وہ کچھ الگ دیکھتی ہیں انسانوں سے. جیسے ہم جانتے ہیں کہ گائے، بھینس اور بیل وغیرہ یہ سب لوگ کلر بلائنڈ ہوتے ہیں، ان کو دوسرے رنگ نظر نہیں آتے، ان کو بس ایک ہی رنگ نظر آتا ہے، سفید رنگ. چاہے وہ کسی بھی چیز میں ہو، وہ اپنے جو چارے کو پہچانتے ہیں وہ اپنے ناک کے ذریعے سے اس نوعیت کی چیزوں سے پہچانتے ہیں، ورنہ رنگ ان سب کو ایک ہی نظر آتا ہے. تو ان کی آنکھوں کے اندر اللہ نے مختلف نشانیاں بھری ہوئی ہیں، مختلف قسم کی چیزیں ہیں جو ہمارے لیے ایک نشانی ہے، نشانی کے طور پہ سامنے آ رہی. یہ ایک عالم نہیں، ایک اور عالم ہے. چنانچہ سائنس آج یہ بھی کہتی ہے کہ جب ہم اگر 5 ڈائمینشن میں چلے جائیں گے، آج ہم 3D دیکھتے ہیں، اگر ہم 5 ڈائمینشن میں چلے جائیں گے تو ہم ٹائم ٹریول بھی کر سکتے ہیں. چنانچہ اللہ رب العزت کے سامنے جو اعمال الیہ یصعد الکلم الطیب والعمل الصالح یرفعہ، یہ ہمارے سامنے ایک مثال ہے. آپ اب اگر امریکہ کے بارے میں سوچیں تو آپ کو امریکہ کے بارے میں سوچنے میں کتنی دیر لگے گی؟ انڈیا کے بارے میں سوچیں کتنی دیر لگے گی؟ انڈیا پاس ہے، امریکہ دور ہے، سوچ تو ایک ہی ہے. سوچ کو جاننے کے لیے ٹریولنگ کی ضرورت نہیں ہے، اس کے لیے کوئی فاصلہ نہیں ہوتا. ایسے ہماری روح
ہماری روح جو ہم خواب کے اندر آسمانوں پہ گھوم رہے ہیں، ہم خواب کے اندر کبھی کسی ملک میں، کبھی مکے میں، کبھی مدینے میں، اور کبھی مارکیٹ میں، درمیان میں ٹریفک جام تو ہوتا ہی نہیں ہے، فوراً ہماری روح جسم میں واپس آ جاتی ہے۔ اس کی وجہ یہی ہے کہ ہمارا جسم، ہماری جو روح ہے وہ ان ڈائمینشن سے پاک ہے۔ یہ ہمارے جسم کے لیے ہم دیوار کے پار نہیں دیکھ سکتے، لیکن ہماری سوچ دیوار کے پار جا سکتی ہے۔ ہم دیوار کے بعد، ہم ایک فاصلے کے بعد کی بات کو نہیں سن سکتے، کیونکہ ہمارے کانوں میں اتنی طاقت نہیں ہے، لیکن اس کے بارے میں تصور کر سکتے ہیں، اس کے بارے میں اس نوعیت کی چیزیں ہو سکتی ہیں۔ تو ہماری روح، یہ ہمارا جسم ہے اور یہ ہماری روح ہے جو اگلا سفر کرتی ہے عالم برزخ کا، اور یہی روح اگلا سفر کرے گی میدان حشر کا، اور اس میں حدیثوں میں بڑی تفصیل ہے کہ اللہ اسی جسم کو واپس کرے، بلا قادرین علی ان نسوی بنانا، یہ تمہارے ہینڈ پرنٹ، یہ تمہارے انگوٹھے کا نشان بھی میں تمہیں، تمہارے پور کا نشان بھی میں تمہیں واپس لوٹاؤں گا۔ تو یعنی جسم اتنا پرفیکٹلی دوبارہ اللہ رب العزت وہاں پر بنائیں گے اور مجھے اس جسم کے اوپر سوار کریں گے، اور پھر اس کی بنیادی وجہ بھی بتائی کہ اللہ رب العزت ہاتھوں کو بھی کہیں گے تم بھی بولو، کانوں کو کہیں گے تم بھی بولو، آنکھوں کو کہیں گے تم بھی بولو، اور یہ پھر بولیں گے، اور انسان حیران ہو کے پوچھے گا تمہیں کس نے بلوایا؟ قالوا انطقنا اللہ الذی انطق کل شیء، اس نے ہمیں بلوایا اور وہ ہر چیز کو بلوا سکتا ہے، وہ ہر چیز کو بلوا کرے۔ تو ایک صاحب حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ہے، سمجھ میں نہیں آتا مولویوں کی بات ہے کہ آپ کہتے ہیں ہاتھ بولے، ہاتھ کیسے بولے؟ تو فرمایا یہ بات تو زبان کیسے بولتی ہے، زبان کیسے بولتی ہے؟ زبان بھی تو گوشت کا ایک لوتھڑا ہے، جیسے تم کہہ رہے ہو تمہیں اشکال ہو رہا ہے ہاتھ ایک گوشت کا لوتھڑا ہے، یہ کیسے بولے گا؟ تو زبان بھی تو ایک گوشت کا لوتھڑا ہے، وہ کیسے بولتا ہے؟ تو جو اللہ زبان سے بلوانے پر قادر ہے وہ اللہ ہاتھ سے بھی بلوانے پر قادر ہے۔ تو یہ میں ذکر کر رہا تھا کہ ہماری روح کی طاقت الگ ہے۔ تو یہ روح کی یہ سارا سفر ہے، یہ روح کا سارا سفر ہے، کسی جگہ جسم بنتا ہے، کسی جگہ کوئی چیز بنتی ہے۔ عالم ارواح میں آنے کے لیے اللہ کا امر کن تھا، عالم دنیا میں آنے کے لیے ماں باپ ہیں، عالم برزخ میں جانے کے لیے موت ہے، اور عالم آخرت میں جانے کے لیے قیامت ہے۔ یہ بنیادی چیز ہے، ان سب جگہ پر میں نے سفر کرنا ہے۔ اب یہ جو زندگی ہے یہ ہے لیبلوکم ایکم احسن عملا، یہ ہمارے آزمائش کے لیے۔ اس کے اندر اللہ رب العزت نے مجھے اس جسم کے ساتھ جوڑا ہے، اس جسم کا تقاضا اور ہے اور میرا تقاضا اور ہے، یعنی میری ذات تک جو اللہ رب العزت نے مجھ سے مانگا کہ میں اس جسم کو اس چیز کے تابع بناؤں، اس میں سمجھے جسمانی طاقت بنتی ہے کھانا کھانے سے، اور روحانی طاقت بنتی ہے اللہ پر ایمان لانے سے، اور یہ روحانی طاقت کی ابتدا ہے، اور پھر روحانی طاقت بڑھتی جاتی ہے، بڑھتی جاتی ہے، بڑھتی جاتی ہے، بڑھتی جاتی ہے۔ بزرگوں نے واقعہ لکھا ہے کہ دو آدمی تھے، ان دونوں کے شیطان آپس میں ملے، تو ایک کا شیطان بہت طاقتور تھا اور دوسرے کا شیطان بہت کمزور تھا۔ کیا ہے کہ جو طاقتور شیطان تھا اس میں تم کیسے طاقتور؟ کہا میرا جو مالک ہے وہ مجھے بہت کھلاتا پلاتا ہے، نافرمانی کرتا ہے اور ایسے اور ایسے، اور دوسرا کہتا ہے میرا مالک جو ہے وہ مجھے کھلاتا پلاتا نہیں ہے، مجھے اتنی خوراک نہیں دیتا، چنانچہ جب خوراک نہیں دیتا تو میں اس پہ قبضہ نہیں کر سکتا۔ ہے تو ایک خشک سا واقعہ۔ اس کے پیچھے مقصد کیا ہے؟ اس کے پیچھے مقصد اسی کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے واقعے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تعبیر فرمایا کہ ایک شخص حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس آیا، کہا کہ میں نے ایک بہت ہی خوفناک خواب دیکھا۔ کیا خواب دیکھا؟ میں نے دیکھا کہ ایک میدان ہے اور اس میدان میں میں بھاگ رہا ہوں، پریشان ہوں اور پریشانی کے عالم میں بھاگ رہا ہوں، کچھ دشمن میرے پیچھے لگے ہیں اور وہ مجھے مارنا چاہتے ہیں۔ تو راستے میں ایک بابا جی آئے، بابا جی بڑے کمزور تھے، ان کی کمر جھکی ہوئی تھی۔ میں نے ان سے کہا کہ بابا جی مجھے بچائیے، کہا میں تمہیں ضرور بچاتا لیکن میں کمزور ہوں، میں تمہیں نہیں بچا سکتا۔ تو پھر کیا کروں؟ کہیں سے چھپ جاؤ،
چھپنے کے لیے کیا کبھی اس کنواں ہے، یہ کنواں ہے، اس کے اندر جو یہ شاخیں لٹک رہی ہیں ان میں سے کسی سے لٹک جاؤ اور تم ان سے بچ جاؤ گے. ٹھیک، وہ کنویں میں اترا اور شاخوں کے ساتھ لٹک گیا. آگے دیکھا کہ دشمن سر پہ آ کے کھڑا ہوا. اب میں پریشان کہ شاخوں سے لٹکوں کب تک. میں نے کہا ٹھیک ہے لٹکا رہے، میں کھڑا رہے، وہ تھک جائے گا تو میں ہٹ جاؤں، میں نکل جاؤں گا یہاں سے. لیکن اسی اثنا میں نے دیکھا کہ وہ ان شاخوں کو دو پرندے کاٹ رہے ہیں، ایک کالا پرندہ اور ایک سفید پرندہ ہے، اور دونوں کاٹتے جا رہے ہیں. اور میں نے کہا نیچے کنویں میں اترتا ہوں. تو نیچے کنویں میں دیکھا تو اژدہا بیٹھا ہوا. تو میں اسی عالم میں بیدار ہوا، پریشان حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس گیا، عرض کیا کہ حضرت مجھے بتائیے اس سانپ کی کیا بات ہے. فرمایا کہ وہ جو دشمن تمہارے پیچھے لگے تھے وہ ہے تمہاری قضا. تمہاری قضا یعنی تمہارے لیے جو فیصلے ہونے ہیں وہ تمہارے پیچھے تم سے مل کے رہیں گے چاہے کچھ بھی کر لو. اس کے بعد جب تم کنویں میں اترے تو وہ کنواں قبر ہے، اور اس کے نیچے جو اژدہا ہے وہ عذاب قبر ہے، اور جن شاخوں سے تم لٹکے ہو یہ تمہاری زندگی ہے، اور جو سفید اور کالا پرندہ اس کو کاٹ رہے ہیں وہ دن اور رات ہے، اور وہ جو بزرگ آپ کو ملے تھے وہ آپ کے اعمال تھے. وہ کمزور اعمال تھے، جو کمزور اعمال کمزوری کے باعث تمہیں تمہارے دشمن سے، تمہیں تمہاری قضا سے نہیں بچا پائے. چنانچہ ہمارے اعمال اس کے اندر سب سے پہلی چیز فرائض، بلکہ اس سے پہلے ضروریات دین جس کو عقیدہ کہتے ہیں وہ ہے، اور اس کے بعد ہمارے ذمہ فرائض ہے. فرائض کے اندر کسی صورت کمی بیشی نہیں ہونی چاہیے. یعنی یہ تو ایک ضرورت ہے نا، یعنی جسم جیسے مکمل ہوتا ہے، دو ٹانگوں دو بازو ایک دھڑ اور ایک سر سے مکمل ہوتا ہے، تو ایسے ہی یہ بنیادی چیز ہے. یعنی اگر عقائد ٹھیک نہیں تو مطلب جسم ہے اور روح نہیں ہے، جسم ہے اور روح نہیں مطلب کافر ہے، مسلمان نہیں، اندر روحانیت ختم ہے ہی نہیں. اور اس کے بعد ہاتھ پاؤں، یہ سب بنیادی اعضاء، آنکھ ناک کان، یہ فرائض ہیں، اس کو پورا کرنا ضروری ہے. اور اس کے بعد ان ہاتھ پاؤں آنکھیں ٹانگ ناک سب کچھ ان میں صحت ہو، اس کے لیے اذکار معمولات، اس کے لیے اللہ سے مانگنا، اللہ کو یاد کرنا، اللہ کو پکارنا، یہ ضروری ہے. جب ہمارے اعمال پورے ہوں گے، اذکار پورے ہوں گے، تنہائیوں میں شب کی کر منتیں تو رب کی، داغے گناہ دھولے آنسو بہا بہا کے، کہ اللہ سے تعلق جب بنے گا تو اندر روحانیت میں طاقت رہے گی. پھر وہ حضرت خالد ابن ولید، ان کی روحانیت کیسی تھی؟ حضرت خالد ابن ولید یعنی ایک کے مقابلے میں 60,000، یعنی اپنی روح کو اتنا طاقتور سمجھتے تھے کہ 60,000 انسانوں کے مقابلے میں بھی کافی ہے. اللہ نے تو رعایت رکھی نا کہ ایک کے مقابلے میں 10 ہوں، پھر بدل دی ایک کے مقابلے میں 2 ہوں تو چلو چلے گا. لیکن ان کی روحانیت کیسی تھی؟ ان کی روحانی طاقت ایسی بڑی، پھر 30 لے کے اور پھر 60 لے کے، یعنی 1,000 کے مقابلے میں اتنا پکا مومن ہے. اور اس سے بڑھ کر یہ کہ حضرت خالد ابن ولید وہ شخص ہے کہ حضرت خالد ابن ولید نے جہاں جہاں اسلام کا جھنڈا گاڑا ہے، جہاں جہاں اسلام کا جھنڈا حضرت خالد ابن ولید نے گاڑا ہے، وہاں پر کفر کبھی دوبارہ نہیں آ سکتا. جو براہ راست کفر اٹیک کر کے قابض ہوتا ہے، کفر کبھی آج تک دوبارہ نہیں. دوسرے علاقوں میں کفار نے دوبارہ قبضہ کیا، لیکن حضرت خالد ابن ولید نے جن علاقوں پہ ایمان کا جھنڈا گاڑا ان علاقوں پہ دوبارہ کفر آ نہیں سکا. کفر نے دوبارہ اس پہ سلطنت نہیں کی. تو ان کی روحانیت ایسی طاقتور تھی، ان کی روحانیت، اور پھر ان کی روحانیت تو اس لیے تھی نا کہ وہ براہ راست نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محفوظ تھی. مگر استاد جی نے ایک بڑا اچھا سوال کیا، بڑا زبردست سوال کیا. فرمایا کہ ہمارے بزرگ مشائخ اور اولیاء الزام یہ حضرات اتنی محنت کراتے ہیں، مراقبے کراتے ہیں، ذکر کراتے ہیں، مناجات کرواتے ہیں، مجاہدے کرواتے ہیں، اس اتنا سب کچھ ہونے کے بعد کوئی 5-6 سال لگتے ہیں، اور 5-6 سال لگنے کے بعد
وہ کسی کام کے بندے بنتے ہیں. میں نے سناتا ہوں آپ کو واقعہ. بادشاہ بلخ اس نے تمام اپنے وزراء کو جمع کیا. نہیں، بغداد میں بادشاہ نے تمام وزراء کو جمع کیا. اس میں پورے خلافت عثمانیہ کے تمام وزراء آئے، اور اس میں بلخ کے جو وزیر تھے، جو گورنر تھے، وہ بھی آئے. اب بادشاہ کے ہاں تو جاہو جلال الگ ہوتا ہے. جن لوگوں نے پریڈ دیکھی ہے وہ جانتے ہیں کہ وہ جی یوں سر نہیں کر سکتا، یوں سر ہلا نہیں سکتا، ٹانگیں سیدھی نہیں کر سکتا. وہ جو ہے اٹینشن اس کو کھڑا ہونا پڑا کہ وہ ایک ملک کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں، بادشاہ کے سامنے کھڑے ہوتے. تو بادشاہ کے سامنے وہ ایک آدمی، ایک وزیر تھا، اس کو ہر ایک کو پوشاک دیتے تھے کہ یہ پوشاک آپ نے پہنی ہے تو آپ کو بادشاہ کے دربار میں جانے سے کوئی نہیں روکے گا. پوشاک جیسے آج کل بڑی واسکوٹ ہوتی ہے، تو وہ پہنی ہوئی انہوں نے، اور بادشاہ کے سامنے کھڑے ہوئے تھے. ان کے ناک میں نا کوئی خارش وغیرہ ہوئی اور ان کو چھینک آئی. چھینک آئی تو ان کو نا جب چھینک آتی ہے تو ناک سے کچھ پانی وانی تو نکل آتا ہے، ظاہر بات ہے وہ کچھ کر نہیں سکتے. تو انہوں نے اپنی آستین اوپر کی، ناک صاف کر کے جلدی سے ہاتھ پیچھے کر لیا. تو بادشاہ نے دیکھا، دیکھ کے کہنے لگا کہ یہ کیا طریقہ ہے، میرے سامنے ناک صاف نکل جو یہاں سے. اس وقت اس کا گورنری وزارت سے نکالا، اور یہ بلخ کے تھے خان صاحب. ان کو میٹر شارٹ ہو گیا کہ نہیں یہ کیا طریقہ ہے، ایک آدمی سے غیر اختیاری چیز ہے، اس نے ناک صاف کیا اور آپ نے اس کو وزارت سے نکالا. تو بادشاہ کے پاس دوبارہ گئے اور کہا کہ یہ کوئی طریقہ نہیں، آپ نے غلط کیا. اچھا، اتنا بڑا بادشاہ اس کے سامنے ایک چھوٹا سا وزیر زبان کو تو بھی نکل جائے، آپ مجھے کیا نکالیں گے، یہ اتاری اور چلے گئے. یہاں سے باہر نکلے، کہنے لگے غصے میں آ کے میں نے فیصلہ تو کیا، صحیح فیصلہ کیا، غلط تو نہیں کیا، لیکن جب اتنی بڑی سلطنت کو ٹھوکر ماری ہے تو کوئی اللہ اللہ کر لوں. تو یہ حاضر ہوئے جنید بغدادی کے پاس، اور جنید بغدادی سے کہنے لگے حضرت مجھے اللہ اللہ سکھا دیجیے. کہنے لگے اچھا ٹھیک ہے، آج کل تو یہاں خادمین کی ضرورت ہے، تو آپ خانقاہ میں خدمت کیجیے. ابھی آپ کو مجلس میں بیٹھنے کی اجازت نہیں ہے. خدام کی فہرست میں نام لکھوائے اور پورا سال خدمت کروائے. پورا سال خدمت کے بعد بلائے کہ ہاں میاں کیا کرنے آئے ہو، کون ہو؟ حضرت میں بلخ کا وزیر ہوں، اور یہ قصہ بادشاہ کے ساتھ ہوا تھا، میں سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے آ گیا. لگے اتنا کماتے تھے، گھر میں تم نے پیسے بھی نہیں بھیجے، تمہارے گھر والے پیچھے کیا کر رہے ہو؟ تو ایسا کرو تم گندھک کی دکان کرو، اور اس سے جو پیسے بنے وہ پیسے اپنے گھر والوں کو بھیجو. اب وزراء کیسے ہوتے ہیں، نازک مزاج، تھوڑی سی بدبو آئے تو چھینک آ جاتی ہے، پریشان نازک لوگ ہوتے ہیں. اور وہ گندھک کی دکان پہ ہے، اور گندھک خریدنے والے کون لوگ ہوں گے؟ گندھک خریدنے والے مزدور ٹائپ لوگ ہوں گے، اور ان کے اخلاق کیسے ہوں گے؟ کتنے کرے ابے تبے کر کے جو بات کریں گے. تو 1 سال تک گندھک کی دکان کی، تو 1 سال میں کہتے ہیں حضرت میرا سال پورا ہو گیا. سال پورا ہو گیا، اچھا 1 اور سال لگاؤ. پھر سمجھ گئے کہ شیخ یہ چاہتے ہیں کہ میں گزارا کرنے کے لیے کام نہ کروں، بلکہ میں اصلاح کے لیے یہ کام کروں. اور پھر دل لگا کے کام کیا، دل لگا کے کام کیا تو ان لوگوں کے ساتھ وہ برتاؤ رہا نہیں، برتاؤ صحیح ہونے لگا. مزاج تھوڑا نیچے آیا، تو مزاج نیچے آیا تو 1 سال کے بعد شیخ نے بولا کہ ہاں اب آئیے. اب اپنے پاس بٹھایا اور کہا کہ آپ چونکہ گورنر رہے، ایک زمانے تک گورنر رہے، اب ایسا کیجیے کہ جائیے اور جن لوگوں کی حق تلفی آپ نے کی ہے ان سے معافی مانگ کے آئے. اس طرح طویل مختصر سنا. کہنے لگے ٹھیک ہے. جب یہاں سے نکلے بلخ پہنچے تو لوگوں نے ارے یہ تو وہی ہے جس کو ہم نے نکال دیا تھا، جس کو بادشاہ نے نکال دیا تھا.
کوئی بڑا آدمی معذور ہوتا ہے تو بہتان اور قصے طرح طرح کے کہ جی ہاں بھائی کیا میں نے آپ کے ساتھ یہ زیادتی کی تھی، معافی مانگنے آیا، مجھے معاف کرو۔ اچھا میرا گھر بن رہا ہے، اس میں مزدور کی ضرورت ہے، ساتھ کام کرو تب معاف کروں گا۔ 2 سال لگے لوگوں سے معافی مانگنے میں، 2 سال لگے۔ 2 سال کے بعد آئے شیخ کے پاس، حضرت سب سے معافی کروا کے آیا۔ حضرت نے اپنی مجلس میں بٹھایا، اللہ کا نام سکھایا، تو یہ بنے علامہ شبلی نما کے۔ تو یہ اتنی محنتیں کرنے کے بعد پھر دل میں اللہ کا نام کی چاشنی اور خوشبو پیدا ہوتی ہے۔ صحابہ کرام آتے ہی تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم، کیا ہے یہ؟ اللہ کے نبی کی نظر ایسی پڑی تھی وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، یہ انہی لوگوں میں سے تھے، انہی لوگوں میں کچھ لوگ ایسے تھے، سارے صحابہ ایسے نہیں، چند ایک قبائل ایسے تھے جو بچوں کو زندہ دفن کرتے تھے۔ اللہ، لیکن کیا ہوا؟ اللہ کے نبی کی ایسی نظر پڑی کہ تقدیر بدل گئی۔ تو یہ نظر کام کرتی ہے۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے سے کسی نے پوچھا کہ حضرت کام تو نظر کرتی ہے، پھر ہم اتنا لمبا ذکر کیوں کرتے ہیں، ہم اتنی لمبی مجالس میں کیوں بیٹھتے ہیں؟ اور میں کام تو اللہ کی نظر کرتی ہے لیکن پڑھنی کب ہے اس کا ہمیں نہیں پتا۔ تو اسی کے لیے اعمال بتائے جاتے ہیں، معمولات بتائے جاتے ہیں، اسی کے لیے انسان کوشش کرتا ہے کہ روحانی طاقت بڑھتی ہے۔ جب روحانی طاقت بڑھتی ہے تو تب نمازوں میں شغف پیدا ہوتا ہے، جب اذکار میں شغف پیدا ہوتا ہے اور قرآن میں دل لگتا ہے، اعمال و معمولات میں دل لگتا ہے، حرام ہضم نہیں ہوتا، حرام کے قریب پھٹکنے کا دل نہیں کرتا، اور حرام جو ہے اس سے بچنا مزاج بن جاتا ہے، نیکی ایک مزاج بن جاتا ہے۔ گناہ اگر ہو جائے تو ندامت ایسی ہوتی ہے کہ عرش ہل جائے، ایسی اس کی ندامت ہوتی ہے۔ تو بات یہ ہے کہ اس روحانی طاقت کو پیدا کرنے کے لیے یہ مجلسیں ہیں، روحانی طاقت کو پیدا کرنے کے لیے یہ اذکار و معمولات ہیں۔ اس کے اندر سب سے بنیادی بات میں نے بتائی، ہمارا عقیدہ صحیح ہو، فرائض پورے ہو، اس کے بعد یہ چیزیں اچھی لگتی ہیں۔ اگر ہم فرائض پورے نہیں کر رہے ہیں تو اس کے اوپر جتنا بھی ذکر کر لیں، جتنا بھی معمول کر لیں، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ ہاں فائدہ اس معنوں میں ہے کہ یہ ذکر کبھی نہ کبھی اس کو دوبارہ سی جگہ پہ لے کر آئے گا۔ اسی کو تو فرمایا کہ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، کہ نماز برائی سے روکتی ہے۔ کیسے روکتی ہے؟ جب وہ مزاج کا حصہ بنتی ہے۔ اللہ مجھے آپ ہم سب کو سمجھنے دے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ اللہ جی جو کہا ہے سنا ہے، کہنے والا بھی محتاج ہے، سننے والے بھی محتاج ہے۔ اللہ ہم سب کی بگڑی بنا دیجیے، اللہ ہم سب کی بگڑی بنا دیجیے، ہم سب کو اپنے پیار کے قابل بنا دیجیے، اپنا تعلق خاص نصیب فرمائیے، اللہ اپنا تعلق خاص نصیب فرمائیے۔ ہم سب کے دلوں میں جو جو جائز حاجات ہیں، اے اللہ اپنے فضل سے، کرم سے تمام حاجات کو پورا فرما دیجیے۔ اے اللہ ہم سب کی حاجات کو پورا فرمائیے۔ ہمیں جو بیمار ہیں گھروں میں، اسپتالوں میں، اے اللہ سب کو شفاء کلی عطا فرمائیے، صحت کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرمائیے۔ بے اولادوں کو نرین صالح اولاد کی دولت سے نوازیے۔ اے اللہ جن کو اولاد سے نوازا ہے، ان کی اولادوں کو ان کا فرما بردار بنائیے، دین کی خدمت گزار بنائیے۔ ہم سب کو اپنے دین کے کاموں کے لیے جوڑ لیجیے، دین کے کاموں کے لیے قبول فرما لیجیے۔ اے اللہ اپنا خاص تعلق، اے اللہ اپنا خاص تعلق ہم سب کو نصیب۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، وصلى الله تعالى على خير